پہلا پارہ سورہ بقرہ آیات نمبر 38 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نحبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اب اردو میں ترجمہ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم جنت سے اب سارے اتر جاؤ اور تم جا کے زمین میں رہو، زمین میں جو بھی میری ہدایت پہنچے اور جو میری ہدایت پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کوئی یہ تو نہیں کہتا تو بس تفلا اپنی جان کو اذیت میں دو، یہ کرو، بس اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نیکی کی طرف چلو، تمہارا اس دنیا میں بھی فائدہ ہو آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ تو اللہ نے کہا جو بھی ہدایت میری طرف سے آئے، جو اس ہدایت پہ عمل کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، یعنی اس ہدایت پہ چلے گا۔ اللہ نے برائی سے روکا، گناہ سے روکا، جتنے غلط کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو اس سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، نہ کہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، تو وہ لوگ نہ تو ان کو کسی کا ڈر ہوگا، وہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ جیسے تو بس تکفلا جب کوئی گناہ گار بن جاتا نا، وہ بات بات سے کسی سے اونچی آواز بات کرنے سے ڈرتا ہے، کسی کی جائیداد سے ڈرتا ہے، کسی کے رتبے سے، لیکن جو نیکی کے راستے پہ چلنا والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، وہ کسی سے نہ ڈرے گا، نہ تو وہ کسی سے غمگین ہوگا، نہ اس کو کسی کا بھی خوف ہوگا کہ یہ میرا یہ کر دے گا۔ وہ صرف اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی رضا کے لیے ہر بات کرے گا، سچ کی بات کرے گا، گناہ سے دور بھاگے گا، نیکی کی طرف خود بھی چلے گا اور دوسروں کو بھی بلائے گا۔ اب ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ قل نحبتو، کہا ہم نے اتر جاؤ، منہا جمیعا، اس جنت سے تم سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر آ جائے تمہارے پاس، منی ہدن، میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تابع ہدایا، تو جس نے تمہاری ہدایت کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روشنی میں بہت نیچے اترا اور نئی شروعات، جنات سے زمین پر اترنے کا حکم سزا کے طور پر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو سزا کے طور پہ جنت سے نیچے اترنے کا حکم دیا تھا، پر جنات جو آئے تھے ان کو سزا کے طور پہ نہیں بھیجا تھا زمین پہ، بلکہ زمین کو آباد کرنے، خلافت کے مقصد کو پیدا ہی زمین کے تحت، یعنی انہوں نے صرف زمین کو آباد کرنا تھا، خلیفہ بھیجا تھا اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام، تو زمین کو آباد کرنے کے لیے ساتھ جنات بھی تھے ادھر، تو ان کو بھی زمین پہ بھیج دیا تھا، وہ بھی جنت میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3326 کے مطابق اللہ نے آدم کے لیے کیا کیا تھا؟ یہاں جمیعاً سے مراد حضرت آدم، حضرت حوا اور ان کے تمام آنے والی نسلیں ہیں۔ اس ٹائم تو صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تھے جنت میں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم سب تھے جتنی انہوں نے پیدا کی ہے، نہیں، اس ٹائم وہی تھے۔ تو جمیعاً کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ جب زمین پہ آئیں گے تو ان کے پاس سارے جو ان کی اولاد پیدا ہوگی تو وہ سارے کے سارے جنت سے جاؤ اور زمین پہ رہو،
ہدایت کی شرط اور سکون کا وعدہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی شرط بھی رکھی اور سکون کا وعدہ بھی کیا کہ جو میرے شرائط پہ چلے گا تو وہ سکون میں رہے گا، اس کو نہ تو دنیا میں کبھی دکھ ہوگا نہ ہی آخرت میں غمگین ہوں گے وہ، نہ وہ دنیا میں کسی سے بھی نہیں ڈریں گے سوائے اللہ کے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ وقت فوقتاً انبیاء اور کتابوں کے ذریعے ہدایت بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نبی ہر دور میں نبی آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، ہر دور میں کتابیں بھی آئیں، قرآن پاک آیا، اس سے پہلے عظیم کتابیں آئیں، تورات، انجیل، ایسی بہت سی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں وقتاً فوقتاً ہدایت بھیجا کروں گا، کبھی نبی بھیج کے، کبھی کتابیں بھیج کے، لیکن ان کے شرط یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ جب اس پہ عمل کرو گے، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے، برائی سے دور بھاگو گے، تو تمہیں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اور انبیاء تو ہر دور میں آتے تھے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے ہماری قیامت تک ایک کتاب بھیجی ہے جو جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اس میں ذرے ذرے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کتاب کے ذریعے وہ ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ اب ہمارے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی کون سی کتاب ہے؟ یہی قرآن پاک ہی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو یہ ہدایت ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، جو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، تو یہ قیامت کے لیے ہمارے پاس ہدایت کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4476 میں ذکر ہے کہ تمام انبیاء اسی ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے اپنی نبی آئے ہر دور میں، تو سارے یہی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی ہدایت کا پیغام لے کے آئے تھے۔ یہ کسی نے نہیں آ کے کہا تم گناہ کرو، تم زنا کرو، تم شراب نوشی، جوا سب کچھ کرو، تم لوگ مجھ سے مانگو، میں نبی ہوں، میرے آگے جھکو۔ نہیں، انہوں نے ہدایت کی کہ صرف اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلو، جو راستہ اللہ نے بتایا اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، گناہ سے دور رہو، زنا سے، ہر برائی سے انہوں نے روکا اور ہدایت کی تلقین کی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دے کے بھیجا وہی انہوں نے ادھر آ کے دیا۔ جو اس ہدایت قرآن اور سنت کو تھام لے گا۔ اب ایک تو ہے ہمارے پاس قرآن پاک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے، کہ میرے نبی جب اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو میری امت جو ہے قرآن پاک کے ذریعے ہدایت حاصل کرے گی۔ قرآن پاک میں ذرے ذرے کا ذکر ہے، ایک ایک ہمارا چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ اس کو ایسے کرو۔ اور سنت وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی آتی تھی، وہ وہی بتاتے تھے، جو بھی کام وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی تھی، پھر وہ لکھوا دیتے تھے، وہ ہے سنت۔ اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ خود عملی طور پہ کر کے بھی دکھاتے تھے، جو ان کے پاس موجود تھے لوگ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عملی طور پہ کر کے دکھاتے تھے، اور ہم اس ٹائم موجود نہیں تھے، تو پھر ہمارے لیے وہ حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارا حدیثوں پہ بھی ایمان لانا سنت ہے، اور اس کی سنت پہ چلنا، عمل کرنا، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا۔ جو ان پہ چلے گا وہ ہدایت پا گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس کو سکون ہوگا۔ اسے دنیا اور آخرت میں دو انعام ملیں گے، اس کو دنیا میں بھی انعام ملے گا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے گا، بتائے ہوئے راستے پہ، کتاب پہ عمل کرے گا، سنت پہ عمل کرے گا، تو کہتے ہیں اس کو نا دنیا میں بھی انعام ملے گا، اور اس کو آخرت میں بھی انعام ملے گا۔ یہ نہیں ہے اس دنیا میں انعام مل گیا تو آخرت میں نہیں، نہیں، اس کو دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں اور آخرت میں انعام ملے گا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک پہ عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ۔ اور اس پہ کوئی خوف آنے والا کل اور حزن گزرے ہوئے وقت کا غم اسے
यानी कि उसको ये खौफ नहीं होगा है कल मेरे साथ क्या होगा। कल मैं जैसे किसी के पास कुछ पैसे हों तो वो कहते हैं अब खर्च नहीं करते, कल हम क्या खाएंगे, या कुछ भी होता है उसको आने वाला खौफ नहीं होता कि मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, ये करूंगा। नहीं, उसके पास ईमान होता है, उसको पता होता है मेरा रब मुझे अब दे रहा है तब भी वो देगा, उसको तब कभी आखिरत में यानी आने वाली जिंदगी दौर का भी उसको खौफ नहीं होता। और जो इस जिंदगी में जी रहे होते हैं इसमें भी उसको किसी का खौफ नहीं होता है फलां मेरा ये कर लेगा, फलां मेरा ये कर लेगा, मैंने कुछ अच्छा कहा तो उसने ये कर देना है, ये कर देना है। वही कह रहे हैं हजन गुजरे हुए वक्त और आने वाले वक्त अल्लाह ताला उनको दोनों से निजात देगा, आने वाली परेशानी से भी और इस दौर में जो मुश्किलात होंगी उनमें भी अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाएगा। और अल्लाह ताला गैब से कैसे मदद फरमाता है, एक तो फरिश्तों के जरिए कि फरिश्तों के जरिए एक इंसान को फरिश्ता बना के भेज देता है अल्लाह ताला, और वो आके उसकी मदद कर देता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कोई इंसान किसी का वसीला बन जाता है, वसीला ये नहीं वो अपनी तरफ से देता है हमें उसी से मांगना शुरू कर देना। नहीं, अल्लाह ताला एक जरिया बना देता है कि उस इंसान के हाथों उसका काम करवा देता है। और दूसरा वो काम फरिश्तों के अलावा भी अल्लाह ताला के पास जो शुहदा हैं, जो पैगंबर हैं, तो उनसे भी अल्लाह ताला काम लेता है। तो इस तरह अल्लाह ताला जो है इस दुनिया में फिर किसी के दिल में रहम डाल दिया, उसने कोई काम कर दिया या कोई मुश्किल हो, ये किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या, ये सब अल्लाह ताला जरिए बनाता है इस दुनिया में भी इंसान को सुकून देने के लिए, और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत का वादा किया हुआ है जो कुरान और सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर अमल करते हैं और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे हिदायत पर चलते हैं, हकीकी कामयाबी। बुखारी शरीफ की तालीमात से वाज़ेह होता है कि हिदायत पर चलने का मतलब अल्लाह के अहकामात की अताअत है। अब हिदायत पे कैसे चलें, अब किसी को क्या पता कि क्या है हिदायत, तो उसमें है कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात बताए है कि ये करो, ये करो, नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, रोज़े रखो, सारी इबादत करो, ये सारे काम अल्लाह ताला के बताए, बुराई से बचो, जितने अल्लाह ताला ने अहकामात हमें बताएं हमें उनकी अताअत करनी चाहिए, यानी उन पे अमल करना चाहिए। ये नहीं है कि उनको छोड़ के कभी क्या कर लिया कभी क्या, ये हिदायत है अल्लाह ताला की। हिदायत पे चलने का मतलब यही है कि जो अल्लाह ताला ने सारे हमें हुक्म दिए उनको हमें मानना चाहिए, उनकी अताअत करनी चाहिए। जो शख्स अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाता है, और जो शख्स अल्लाह की रज़ा में जैसे किसी के साथ कुछ भी होता है तो वो कहता है ये अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो उसकी रज़ा में राज़ी हो जाता है। और शैतान वसवसे ज़रूर डालता है कि मैं ये करता, इंसान पे कहता रहता है मैं ये करता, ये करता, ये करता तो ये ना होता, ये शैतानी वसवसे होते हैं, क्योंकि शैतान जो है इंसान के खून में, जैसे खून हरकत करता है वैसे शैतान है उसमें, खून में शामिल है शैतान, तो वो तो वसवसे डालता ही रहता है, लेकिन फिर भी इंसान उनके वसवसे से भी तौबा करता है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाता है, उसके साथ अच्छा होता है तो कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ गलत होता है तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करता है और उसमें भी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करता है। अल्लाह इसके दिल से हर किस्म की परेशानी दूर फरमा देता है, फिर अल्लाह ताला उसके दिल से हर किस्म की परेशानी दूर फरमा देता है, वो पुरसुकून रहता है, उसको किसी चीज़ का डर खौफ कुछ नहीं होता, ना वो किसी के जाके तलवे चाटता है, ना जाके गैरों के दरवाजों पे झुकता है, ना जाके गैरों से मांगता है। उसको पता होता है मेरा रब वही करेगा जो करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा, देगा नहीं देगा। उसका ईमान होता है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अगर कोई इंसान भी आके उसके साथ अच्छाई करता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कि अल्लाह ताला एक फरिश्ते की शक्ल में इंसान को भेज देता है और इसे अब्दी जन्नत की खुशखबरी अता फरमाता है। तो ऐसे इंसान को अब्दी यानी अब तो हमारी ज़िंदगी एक आर्जी है, अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि मैंने तुमको एक छोटे से इम्तिहान के लिए इस ज़मीन में भेजा है, ना कि हमेशा रहने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी यही पैगाम दे के भेजा था कि ये एक इम्तिहान की ज़िंदगी हर किसी के लिए। और अबदी कहते हैं जो मरने के बाद अल्लाह ताला आखिरत वाले दिन सबको उठाएंगे, हिसाब किताब होगा, फिर जो नेक होंगे उनको हमेशा के लिए, यानी जो बाकी की ज़िंदगी उसमें ना मौत होगा, ना दुख होगा, ना
تکلیف ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ہوگی ابدی زندگی، یعنی آخرت کی زندگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جس کو جنت فرما رہے ہیں، جو میرے راستے میں اس زندگی میں چل رہے ہیں، جو میری اطاعت کر رہے ہیں، جو میرے ہر کام میں راضی ہیں، جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو ان کی آخرت والی زندگی انشاءاللہ میں جنت میں ان کو جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ ان کی ابدی زندگی ہوگی، ہمیشہ رہنے والی۔ لیکن شرط ہے کہ اس زندگی میں جو نیک عمل کریں گے، صرف خدا کی رضا پہ راضی رہیں گے، اسی سے مدد مانگیں گے، قرآن کو پڑھ کے، اب نبی نہیں ہے تو لوگوں کے دروازوں پہ نہیں جائیں گے، لوگوں کو نبی نہیں سمجھ کے فتوے لیں گے، کچھ کریں گے بس اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کھولیں گے، ان پہ عمل کریں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس دنیا میں بھی ان کو سکون ہوگا، اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی جنت میں ان کی گزرے گی۔ ابدی جنت کی خوشخبری عطا فرمانا، یعنی ہمیشہ کے لیے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ اب انگلش میں تفسیر۔